ان سرداروں سے، ان وڈیروں سے اقتدار کھینچ کے عوام کی دہلیز پہ رکھنا. یہ نظریہ پورا ہوا جب 2011 میں آپ نے ایک جیالے کو وزیر اعظم بنایا. اس آزاد کھاتے میں یہ میرے چچا چودھری لطیف اکبر بیٹھے ہیں، یاسین صاحب بیٹھے ہیں، قاہرہ صاحب گواہی دیں گے. ادھر کوئی ادارے نہیں تھے، تعلیم کا نظام درم بدرم تھا، انفراسٹرکچر ختم تھا. تب آپ کے نظریے نے عوام کو حقوق دے، تعلیم دی، ادارے دیے. جناب چیئرمین، آج آپ کے نانا کے، آپ کی والدہ کے نظریے کو خطرہ ہے. یہ سلیکٹڈ ٹولہ آزاد کشمیر میں ایک ایسا نظام مسلط کرنا چاہتا ہے جسے ہماری شناخت کو خطرہ ہے. آپ ان کو پارلیمان میں یہ چیز بتائیں اور انشاءاللہ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کی ایک ہی آواز جناب بلاول بھٹو زرداری. میں آخر میں نعرہ لگواؤں گا، اسلام گاڑا لیو، لاج رکھے، ہاتھ کھڑا کرو. آزاد کشمیر میں کوئی بلا ولہ نہیں چلے گا، یہ جعلی شیر نہیں چلے گا، یہ بلا ولہ نہیں چلے گا، یہ بلی ولی نہیں چلے گی. بلاول کا تیر چلے گا، تیر چلے گا، تیر چلے گا، تیر چلے گا. میں اپوزیشن لیڈر جو یاسین صاحب کو، قمر زمان قاہرہ صاحب کو، تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی تقریب کی صدارت چودھری فضل حسین روپیال صاحب کر رہے ہیں. میں اپنے اگلے مقرر اس ریاست میں میڈیکل کالجوں کے بادشاہ، تعمیر و ترقی کے ہیرو، سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کے فرزند، اس حلقہ کی آن، اس حلقہ کی شان، ہماری حلقہ کا مستقبل جناب چودھری قاسم مجید صاحب کو میں سٹیج پر آپ کو کہوں گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بھٹو، نعرہ بھٹو، نعرہ بلاول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی ٹائم کم ہے، ٹائم چیئرمین صاحب نے بات کرنی. نہایت ہی قابل احترام میرے لیڈر، امید پاکستان، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، آج کی اس تقریب کے صدر چودھری ندیم روپیال شہید کے والد چودھری فضل حسین صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، پی ایس ایف، پی وائی او، اہلیان حلقہ نمبر 2، السلام علیکم. نعرہ بھٹو. میں سب سے پہلے اہلیان حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے آج آپ نے یہاں جمع ہو کر وفا کا پیغام دیا کہ آپ کے حلقے کا اسمبلی ممبر 2011 میں جب اسمبلی کے اندر گیا تو بلاول بھٹو زرداری نے اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا. جناب چیئرمین صاحب، یہ آپ کے سامنے تیسری نسل بیٹھی ہوئی ہے. 1975 سے لے کر آج 2021 ہے. یہ نسل در نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا نبھانے والے لوگ ہیں.
अपने हल्के के लोगों का खालकाबाद से लेकर पलाख तक, इस्लामगढ़ से लेकर सहार तक सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया के दोस्त बैठे हुए, मैं कैमरा आप फेरे, ये कोई पीटीआई का जलसा नहीं है जहां बाहर से बंदे रिपोर्ट किए जाएंगे। ये हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ का जलसा है। जनाब चेयरमैन साहब, आपने मुझ पर एतमाद किया है, इस अवाम ने मुझ पर एतमाद किया है। आपके साथ, इस अवाम के साथ 45 साल रिश्ता है। मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 चीजों का चेयरमैन साहब आपसे वादा करता हूं, जब तक इस बुत में जान है आपसे भी वफा करूंगा, इनसे भी वफा करूंगा। मेरे लोगों, मेरे बुजुर्गों, एहलियाने हल्का नंबर 2 के लोगों, 25 जुलाई तक शाम पोलिंग स्टेशन तक आपने पहरा देना है। 26 जुलाई को बिलावल भट्टो जरदारी का यह नुमाइंदा आपका पहरा देगा। हाथ खड़े करके बताओ, बिलावल के उम्मीदवार को वोट दोगे? वोट दोगे? साथ चलोगे? कसम से चलोगे? खुदा की कसम, मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। मैं आज इस जलसे की वसातत से यह बताना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे थे चौधरी मजीद बैठ गया है, चौधरी मजीद बैठा हुआ नहीं है। आज बिलावल भट्टो जरदारी भी इधर आ गया मैदान में। 25 जुलाई को सुबह नमाज फजर अदा करें, सर पर कफन बांधे, पोलिंग स्टेशन पर आए और तीर पर टका टक मोहर लगाए। मैं अपने भाई साबिक उम्मीदवार चौधरी साउद साहब का हमायत करने पर, अब्दुर्रहमान साहब को उम्मीदवार का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर, सोबत सरफराज साहब का, मिंबर अली साहब का, राजा मुख्तियार साहब का, बाबर अली खान साहब का और उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं फर्दन नाम लेना चाहता हूं, पर चेयरमैन साहब ने बात करनी है। तो अगर कोई बंदा स्टेज पर ना आ सका अपने चेयरमैन को देखने के लिए, मैं आपसे माजरत करता हूं। 25 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे। मैं चेयरमैन साहब से वादा लेता हूं, उसके बाद एक दिन के लिए चेयरमैन आपके हल्के में आएगा। मैं ख्वातीन यहां पर बैठी हुई हैं, मैं अपनी मां से दरख्वास्त करता हूं, ऐ मां, ये बेटा इल्तिजा कर रहा है, फैसला तूने करना है। खिदमत करने वाले को वोट देना है, खिदमत करने वाले को देना है। जो कश्मीर की बात करते हैं उसको वोट देना है या कश्मीर फरोशों को वोट देना है, यह फैसला आपने करना है। एक वो लंबे बालू वाला आया था हफ्ता पहले, वो लंबे बालू वाला, वो मेरी क़यादत के बारे में बात करता है। हम रवादार लोग हैं, बेनजीर भट्टो शहीद के मानने वाले। हमारी लीडर ने हमें रवादारी सिखाई है, पर अगर आइंदा तुमने बात की तुम्हारी जुबान खींच के उन बालू के साथ बांधेंगे। एक और आ रही है जमात, और जिसका निशान शेर है, भूखा शेर, लोगों का रोजगार खाने वाला शेर, जिसने आपके बच्चों की नौकरियां खाई, जिसने तामीर और तरक्की रोकी, जिसने खिदमत ना की, वो शेर नहीं, वो बिल्ली है, बिल्ली है, बिल्ली है। 25 तारीख को बिलावल साहब के सामने हलफ दो, मैं भी देता हूं कि तीर पर मार, तीर पर मार, तीर पर मार, तीर पर मार। खुदा
खुदा ताला तेरी खुदाई की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबूवत की कसम, अली मौला मुश्किल कुशा आपकी शुजात की कसम, जुल्फकार अली भट्टो शहीद तेरी कब्र की कसम, बेनजीर भट्टो शहीद तेरे खून की कसम, जमीन बदले आसमां बदले, हम तुमसे बदले, हमसे हमारा खुदा बदल जाए। जिए भट्टो, जिए बेनजीर, जिए बिलावल, जिए जरदारी, जिए मेरी लीडर फरियाद तालपुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहलियाने हल्का नंबर 2 अवाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हल्के को, इस रियासत को जो वजारत उज़्मा मिली, वो बीबी मोहतरमा शहीद और भट्टो साहब की कमिटमेंट, उस नजरिए पर जो वफा का नाम इस रियासत के अंदर तमीर और तरक्की, एजुकेशन का नाम, हमारी इज्जत, हमारी शान, जनाब साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नारे भट्टो, नारे भट्टो, नारे बिलावल, नारे मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस हल्का के अंदर मेरे चेयरमैन साहब बीवी की आंख के तारे तशरीफ लाए। मैं सिर्फ एक बात इस्लाम करके लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, हम मर सकते हैं, मेरी नस्ल तबाह हो सकती है, मेरे बच्चे मर सकते हैं, लेकिन हम कड़ी खुदाबाज के साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा ईमान है, ये ईमान है हमारा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह वो वक्त दे मुझे जब मैं अपने चेयरमैन के गले में हाथ डालूं, जब ये वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ बिलावल भुट्टो बचा सकता है। कितनी बड़ी साजिश हो रही है, बीबी को शहीद किया गया, शहीद जुल्फकार अली भट्टो को शहीद किया गया, आसम जरदारी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाएंगे, फरियाद तालपुर के साथ झूठे मुकदमे बनाएंगे, हम इनको जूते की नोक बनेंगे। आखिर में मैं नारा लगाऊंगा, जोर से जवाब देना, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। ये करबला है, वो अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, मैं आंसू आ रहे, मैं जब से इनको मिला, अभी मिला तो मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे। काश बीबी शहीद जिंदा होती तो अपने लगते जीवन को देखी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। नाराए भट्टो, नाराए बिलावल, नाराए पीपल्स पार्टी, नाराए आवाम। मैं आप साबिक सीनियर मिनिस्टर और मौजूदा अपोजिशन लीडर इस
ریاست کے اندر پیپلز پارٹی کی پہچان جناب چودھری محمد یاسین صاحب سے کہوں گا کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چودھری محمد یاسین صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس عظیم الشان جلسہ عام کے مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر صاحب، سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب، جناب قمر زمان قاہرہ صاحب اور اس جلسہ کے دولہ چودھری قاسم مجید صاحب، اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس والہانہ انداز میں آپ نے اپنے قائد کا آج استقبال کیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اس حلقہ کے الیکشن کا فیصلہ آسمانوں پہ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی، اور 25 جولائی کو جو سورج طلوع ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ آپ نے 25 جولائی کو صبح فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھ کے اپنے پولنگ سٹیشنوں پہ جانا ہے اور تیر کے نشان پہ مور ثبت کرنی ہے اور شام تک وہاں پولنگ سٹیشن پہ بیٹھ کے فارم 45 لے کے نکلنا، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ فتح آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور آپ نے چودھری مجید نے، میں اور یہ 4 بار کٹھے وزیر رہے اور پھر یہ وزیر اعظم بنے، میں ان کے ساتھ سینئر وزیر تھا۔ چودھری مجید نے آپ کے لیے بہت کام کیے ہیں۔ چودھری مجید نے آپ کو کالجز دیے، آپ کو یونیورسٹیاں دی، آپ کو سڑکیں دی۔ چودھری مجید نے آپ کو روزگار دیا، تعلیمی پیکج دیا ہے، ہیلتھ پیکج دیا۔ یہ بتائیں یہ 5 سال یہ چوروں کی حکومت رہی ہے، کوئی ایک پرائمری اسکول بھی دے سکے ہیں، ایک ڈسپنسری بھی دے سکے ہیں؟ آپ نے چودھری مجید کی لاج رکھنی ہے اور آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہاں آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے ووٹ کے لیے، آپ نے ان کی لاج رکھنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ نظریہ بھٹو کے امین چودھری عبد المجید صاحب کے 40 سالہ سیاست میں چٹان کی طرح کھڑی رہنے والے، آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کے ترجمان شان جناب صدر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی چودھری لطیف اکبر صاحب کو میں خیالات کا تمام دوستوں سے کہوں گا نعرہ بھٹو، نعرہ بھٹو، نعرہ بلاول، نعرہ بلاول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جس جان فشانی کے ساتھ آپ اس پیپلز پارٹی کے قافلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب آپ کی قیادت میں، رہنمائی میں آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی آپ وزیر اعظم بنیں گے تو تب جا کے ان لوگوں کے مشکلات و مسائل حل ہوں گے۔ آج آپ جس دھرتی پہ بیٹھے ہیں یہ چودھری مجید کی دھرتی، اس چودھری مجید نے بچپن سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور محترم بے نظیر بھٹو کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرپور کے لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کے لیے چودھری مجید صاحب نے وہ کام کیے جو شاید 70 سال پہلے کوئی نہ کر سکے اور آئندہ بھی کوئی نہ کر سکے گا۔ آپ کو میڈیکل کالج یہاں پہ دیا، آپ کو انجینئر یونیورسٹی یہاں پہ دی، آپ کو آسوا بھٹو پارک یہاں پہ دیا، آپ کو کسکوما کے اندر ایک نئی پارک یہاں پہ دیا، اور آج یہ روڈیں اور یہ سکول، یہ کالجز جو ہے یہ آپ کو جو چودھری مجید کے دور میں ملی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آج آپ جہاں بھی گئے، آپ جہاں بھی گئے،
آپ یہ یقین جانیے کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کا مان رکھنا ہے اور 25 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے یہ قائم ہوں گے. جہاں پہ قاسم مجید صاحب نے کہا یہاں پہ ایک شخص جو ہے لمبے بالوں والا یہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت کرتا ہے. آج الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے خط لکھا وزیر اعظم آزاد پاکستان کو. میں یہ کہتا ہوں یہ خط مت لکھو, اس پہ ایکشن لو, اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو خط لکھا جا رہا ہے؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وزراء کے خلاف ایکشن لے جائے. اور میرے لوگوں یہ یاد رکھنا کہ آپ نے مر جاؤ لیکن ضمیر کا سودا نہیں کرنا. یہ سودا تمہارا نہیں, تمہارے آنے والی نسلوں کا سودا ہوگا. جیے بھٹو, جیے عوام, جیوے پاکستان. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں وہ نہ صرف پورے پاکستان میں بالعموم پنجاب میں اور بے نظیر کے ان جیالوں میں, ان رہنماؤں میں جنہوں نے اپنے خاندان کا لو بھی دیا, پورے پاکستان کے اندر پارٹی کی ایک بڑا نام, ایک بڑی شخصیت, پنجاب سے تعلق رکھنے والے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب کو دعوت, تمام دوست کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, چودھری لطیف اکبر صاحب, چودھری یاسین صاحب اور اس حلقے کی آن شان چودھری عبد المجید صاحب, میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اج میرا دل تے بڑا آیا میں تھوڑے نال گلاں ڈھیر ساریاں کرنیاں نے, لیکن وقت بڑا تھوڑا جہا ہے. چیئرمین صاحب بھی تھوڑے نال گلاں کرنیاں نے, شام ہونے والی ہے اور تسی اس گرمی دے موسم وچ میرے بھائی تے بہناں اینی دیر دے ایتھے بیٹھے ہو. اج اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں. چیئرمین صاحب تھوڑے کولے تشریف لے آئے نے. اج آزاد کشمیر دے وچ الیکشن دی مہم چل دی ہے پئی تے میں سنیا اس حلقے وچ کوئی ساڈے مخالفاں نے یہ گلاں کیتیاں نے کہ چودھری مجید بہ گیا ہے, ہن انہاں کولوں سیٹ نہیں جتیندی. چودھری مجید دے جذبے نہیں بہندے, اے یاد رکھیا جے. او چنڈا جڑا چودھری مجید نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کولوں لے آیا, آج انہیں اپنی اگلی نسل دے حوالے کیتا ہے. اور آج بھٹو شہیدی بھی اگلی نسل اس چنڈے نو چک کے تواڈے کول آئیے, اپنی اسے سانج نو نبھان آئیے. اور دوستو ساتھیو, او اسلام گارڈ والے ہو, چک سواری والے ہو, کاکڑا ٹاؤن والے ہو, او میرے ساتھیو او یہ دسو او تھانوں کی عزتاں کون دیندا ہے؟ اس میرپور وچ وزارت عظما دے تے پیپلز پارٹی, صدارتاں دے تے پیپلز پارٹی. او تساں چودھری مجید نو ممبر بناندے ہو, پیپلز پارٹی انو وزیر بنا دیئے. تسی چودھری مجید نو ممبر بنا دے ہو, پیپلز پارٹی چودھری مجید نو سپیکر بنا دیئے. تسی چودھری مجید نو ممبر بنا دے ہو, پیپلز پارٹی انو وزیر اعظم بنا دیئے. ہے کسے اور جماعت دے کولے بھی یہ ورثہ؟ یہ صرف پیپلز پارٹی دا کمال ہے. اور سانو فخر ہے اپنے اس چھوٹے پراتے, اپنے اس پتر تے. انشاءاللہ تعالی اے چودھری مجید دی نسل نو, اے تواڈے نال اپنے اس رشتے نو, اے بھٹو شہید دے اس چنڈے نو کدے نیواں نہیں ہون دین لگا. اج ویلے اسلام گارڈ والے ہو, اکال کاکڑا ٹاؤن والے ہو, اج ویلے اج چودھری مجید دیاں خدمات دا
चौधरी मजीद दे इस हल्के दियां इज्जतां दा असीं इहनूं जवाब देना है, और वोट की सूरत देना है, और इंशाअल्लाह ताला कासम नूं जिता के देना है। कासम दी जित ये सिर्फ इस्लामगढ़ दी जित नहीं होने लगी। इंशाअल्लाह ताला इथों असीं टुरदे तोड़ असीं नीलम वैली तक जित के अपने चेयरमैन नूं सुरखरू करना है, और फिर असीं इस कश्मीर दी फतह तो बाद फिर असीं पाकिस्तान विच दाखिल होना है, फिर असीं पंजाब जाना है, और इंशाअल्लाह ताला हर पासे इको नारा लगना है। मैं अपने चेयरमैन का इस्तकबाल कराने वास्ते मैं उन्होंने दावत देने लग्या। मैं गुजारिश करांगा, मैं नारे लवान लगा, मेरा साथ दिया जे। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल। मैं कहता कश्मीर भी मांगे बिलावल, कश्मीर भी मांगे, कश्मीर भी मांगे, श्रीनगर भी मांगे, जम्मू भी मांगे, पंजाब भी मांगे, सरहद भी मांगे, बलूचिस्तान भी मांगे, अरे सिंध भी मांगे, नौजवान भी मांगे, मेरी बहनें मांगे, मेरी माँ मांगे, अरे मजदूर भी मांगे, अरे किसान भी मांगे, सारा मुल्क भी मांगे। बिलावल 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 बिलावल। खड़े होके खड़े होके खड़े होके इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मैं जब भी मैं मीरपुर आता हूं तो मुझे खुशी महसूस होता है। मैं समझता हूं कि वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गए, उनको मीरपुर के बारे में नहीं पता होगा। उनको मीरपुर के जियालों के बारे में नहीं पता होगा। उनको ये नहीं पता होगा कि 3 नस्लों तक चौधरी मजीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम थाम के शहीद भुट्टो का और शहीद बीबी का फलसफा यहां आजाद कश्मीर में और मीरपुर में जिंदा रखा। हमारा रिश्ता सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता 3 नस्लों का रिश्ता है। चौधरी मजीद साहब ने अपनी सियासत कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शुरू किया था, और जब कायद अवाम को शहीद किया गया और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पार्टी के परचम थामी, तो वही चौधरी मजीद साहब और मीरपुर के जियाले
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ शाना बेशाना करें। जहां चौधरी मजीद साहब कायदे अवाम का भाई था, कायदे अवाम का सिपाही था, वहां चौधरी मजीद साहब बीबी शहीद के भाई था, बीबी शहीद का सिपाही था। और मुझे फख्र महसूस होता है कि जो कायदे अवाम का जियाला था, जो बीबी शहीद का जियाला था, वो मेरा वजीर आजम बन गया। अब एक नई नस्ल की सियासत की शुरुआत है। आजाद कश्मीर का, पूरा कश्मीर का नई नस्ल की सियासत का शुरुआत है। अब मकबूजा कश्मीर की तरफ देखो, एक नया नस्ल सामने आए हैं जो मोदी की बर्बारियत को, जो मोदी के जुल्म को जवाब दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक नई नस्ल सामने आए हैं। हमारे यहाँ भी नौजवान मैदान में उतरे हैं, और वो भी अपने अवाम के हकूक के पासदारी के लिए, अपने अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जदोजहद शुरू कर रहे हैं। आपके लिए हमने कासिम मजीद साहब को चुना है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर किसी ने यहां के अवाम का नुमाइंदगी करना है, कायदे अवाम और शहीद बीबी का मिशन जारी रखना है, तो चौधरी मजीद का बेटा ही वो बंदा होगा। कासिम मजीद साहब, आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हमने अपना बड़ों का मिशन को आगे लेके चलना है। हमने अपने बुजुर्गों का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है, और इंशाअल्लाह ताला आप कासिम मजीद को मुंतखब करें, आप तीर पर थप्पा लगाकर कासिम मजीद को मुंतखब करें। हम लंबा इनिंग्स खेलेंगे, हम आपके साथ आपके दुख में शामिल होंगे, आपके खुशियां में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक आपकी खिदमत करते रहेंगे। कासिम मजीद साहब, ये इलेक्शन आपके लिए इम्तिहान है, आपके लिए इम्तिहान है। हम पीपल्स पार्टी वाले हैं। हम इलेक्शंस इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ते, राज करने के लिए नहीं लड़ते। हम अगर इलेक्शंस लड़ते हैं तो गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए लड़ते हैं। आप अगर मुंतखब होते हो, अगर यहाँ के अवाम आप पे एतमाद करते हैं, तो आपने इनके खिदमत करने हैं। यहाँ के गरीब अवाम के लिए सहारा बनना है, यहाँ का मजलूम अवाम के लिए सहारा बनना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सहारा बन के सामने आया है। कायदे अवाम ने आम आदमी को आवाज दिलवाया, मजदूर का हुकूक दिलवाया, किसान को, गरीब किसान को जमीन का मालिक बनाया। हमने हमेशा गरीबों की खिदमत की है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी पूरी जिंदगी इसी मुल्क के गरीब अवाम की खिदमत में गुजारी, इसी मुल्क के गरीब अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जद्दोजहद करती रही। हमने हमेशा, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, या शहीद बेनजीर भुट्टो का दौर हो, या कायदे अवाम के दौर हो, हम हमेशा गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दीवार बन के सामने आए। और जब से एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने और तोड़ने की कोशिश की गई,
تب سے وہ غریب کا سہارا آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گیا. جس کو بھی حکومت ملی وہ عام آدمی کو تکلیف پہنچائے, غریب آدمی کو تکلیف پہنچائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے مظفر آباد کا حکومت ہو یا اسلام آباد کا حکومت ہو, انہوں نے صرف آپ کو تکلیف پہنچایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کو ریلیف پہنچاتی ہے. اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے, ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگا دے, پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دے, اور انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں ہم غریب دوست حکومت بنائیں گے, عوام دوست حکومت بنائیں گے. اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے. دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم پینشنز میں اضافہ کریں گے. اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی طرح, نون لیگ کی طرح یو ٹرن والے الیکشن کے وعدے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا. وفاقی حکومت ہمارے پاس تھا, معاشی بحران تھا, پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی کام کیا تھی؟ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا کہ جب مہنگائی ہے, معاشی بحران ہے, تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے. ہم نے جب ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا, تو وہ اس لیے کہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں, کہ اگر مہنگائی ہے, معاشی بحران ہے, تو ان کو ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 120% اضافہ کر کے دکھایا تھا. ہمارے دور میں تاریخی معاشی بحران تھا, پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکی تھی. تو ہم نے یہ سیاسی فیصلہ دیا, ہم نے یہ حکومت کی پالیسی بنائی کہ جو ہمارا سپاہی, ہماری فوجی آفیسر, ہمارا سرحد کا دفاع کر رہا ہے, بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے, دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے, وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا. ہم نے ان کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا, ہم نے فوج کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا, ہم نے 175% اضافہ کیا تھا. آپ ذرا سوچیں کہ اگر ٹیچر کے تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا, اگر پولیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا, اگر بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا, اور اگر فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو نہ عامر مشرف نے کیا, نہ میاں محمد نواز شریف نے کروایا, نہ سلیکٹڈ عمران خان نے کروایا, وہ بھی مرد اور صدر آصف علی زرداری نے کروایا. ساتھیو, اگر قائد عوام نے ہر پاکستانی کو وعدہ کیا تھا کہ ہم روٹی کپڑا مکان دلوائیں گے, تو یہ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے. آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے, تبدیلی
تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے. کشمیر کے بہادر جیالوں نے کشمیر کو بچانا ہے. تبدیلی کا بچائی سے بچانا ہے. تیر پہ دھپا لگانا ہے. ساتھیوں، آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے، یہ فلسفہ رہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے. کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے. یہی تو وجہ تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری. ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری. آج بھی یہ ہمارا سوچ ہے، آج بھی یہ ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم کے مطابق چلیں گے. ہم کشمیری عوام کے فیصلے کے مطابق چلیں گے. کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں. کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں. وہ نہ دہلی کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ بنی گالا کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر پالیسی اپنائیں گی تو آپ کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ ہر فیصلہ لے گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں وہ یہ ہونے نہیں دے سکتے، یہ وہ ہونے نہیں دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کٹپٹلی کو بگائیں گے مگر کشمیر کا سودا کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی مقبوضہ کشمیر کا عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کری ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پہ بھی سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ضیاء الحق جیسے عامر کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر مشرف جیسے عامر کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر میاں صاحب کا مقابلہ کیا اور اب ہم آپ کے ساتھ مل کے اس نالائق، نااہل، ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کریں گے. اس کو بھی بگائیں گے جیسے آپ نے باقی سب کو بگایا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہاں قائد عوام ہماری ایٹمی پروگرام کا بانی ہے، جہاں شہید رانی ہمارا میسائل ٹیکنالوجی کا بانی ہے، وہاں یہ کٹپٹلی سازش کر رہا ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے خلاف، پاکستان کا اٹامک پاور کے خلاف. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ بھٹو شہید قائد عوام کا دیا ہوا تحفہ، وہ ایٹم بم، وہ اسلامک بم جو ہمارا دفاع کرتا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کٹپٹلی اس پہ بھی سودا کرے؟ کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کٹپٹلی کشمیر کے حقوق پہ سودا کرے؟ آپ کو پتا ہے اور یہ کٹپٹلی کیا کوشش کر رہا ہے؟ وہ کلبھوشن کا آپ نے سنا ہوگا،
کلبھوشن یادو جو رو کا ایجنٹ ہے، جو پاکستان میں جاسوسی کی وجہ سے پکڑا گیا، دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، نام سنا ہوگا آپ کا کلبھوشن یادو کا۔ کلبھوشن یادو جو پاکستان کی قید میں ہے، خان صاحب کی کوشش تھا کہ رات کے اندھیروں میں وہ آرڈیننس تیار ہوا کہ کلبھوشن یادو کو این آر او دلوایا جائے، کلبھوشن یادو کا وکیل کروایا جائے، اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ سازش ملک اور قوم کے سامنے رکھا تو پھر وہ آ کے پارلیمان کے سب سامنے اپنے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی راستے نکال رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو این آر او دلوایا جائے۔ میں آپ کے تھرو پورے ملک کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر این آر او کلبھوشن یادو کو دلوانا ہے تو عمران خان خود دے دے، پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں ملوث نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو وہ رات کے اندھیرے میں کلبھوشن کو این آر او نہیں دلواتے۔ اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو کشمیر پہ وہ یو ٹرن نہیں لے رہا ہوتا۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخی حملہ جب تک ریورس نہیں ہوتا تب تک ہم بات نہیں کریں گے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا معیشت کے لیے ضروری ہے ہم اپنا ٹریڈ شروع کروائیں گے۔ وہ خود کامرس منسٹری وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے تو کامرس منسٹری کا یہ سجیسشن تھا کہ کشمیر کو چھوڑ دے، ہم بھارت کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر کریں۔ جب آپ کو پتا چلا، جب عوام کو پتا چلا تو ایک اور یو ٹرن لیا گیا اور پھر سے اسی پوائنٹ پہ آیا ہے کہ جب تک وہ بھارت کا تاریخی حملہ ریورس نہیں کیا جاتا تب تک بات نہیں کی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا پالیسی کنفیوزڈ ہے، جو رات میں ایک بات کرتا ہے اور دن میں دوسری بات کرتا ہے، ان کے پاس حق نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا چاہے وہ یہاں مظفر آباد میں ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک عوامی وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو ایک جیالہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ آپ نے پچھلے 3 سال میں تبدیلی وزیر اعظم کا روایت دیکھا ہے، اب آپ پہ یہ ذمہ داری ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کے پی ایس ایف کے کارکن کا ذمہ داری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین ونگ کا ذمہ داری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ کا ذمہ داری ہے۔ آپ ہی کشمیر کو بچا سکتے ہو، آپ ہی کشمیر کو کٹ پتلی راج سے بچا سکتے ہو۔ کٹ پتلی راج سے بچنے کے لیے ایک واحد راستہ ہے، وہ قائد عوام کا راستہ ہے، وہ بی بی شہید کا راستہ ہے، وہ جی اے بھٹو کا راستہ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ ہے۔ اور 25 جولائی کو اب تیر پہ تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوائیں گے اور ہم جیالہ وزیر اعظم منتخب کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں، جہاں ہمارے مخالف تبدیلی والے کنفیوزڈ ہیں،
वहां हमारे दोस्त भी कंफ्यूज्ड हैं। वो दोस्त जिनके साथ हम मिलके तब्दीली सरकार को खत्म करना चाह रहे थे, जिनके साथ मिलके बुज़दार को भगा के फिर इमरान को भगाना चाह रहे थे, अफसोस के साथ वो भी आजकल कंफ्यूज्ड है। हम समझते हैं अगर कोई कंफ्यूज नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इमरान खान तो वैसे ही हर टॉपिक पे यू टर्न लेता है, और नून लीग तो हर ओहदेदार का अपना ही बयानिया है। आप उनसे ही पूछें कि आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, क्या बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है, हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए और वो एक ही रास्ता अपनाए, लेकिन तब तक आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। या आपको कंफ्यूज जमात को वोट देना है, या आपने अवामी जमात को वोट देना है, अपने अवामी जमात को मुंतखब करवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो ना कश्मीर पे कंफ्यूज्ड है। कश्मीर पे हम इमरान खान की तरह मोदी की जीत के लिए दुआगो है, और ना ही हम दूसरों की तरह मोदी को अपना शादिया में दावत देते हैं। हम समझते हैं कि जो कश्मीर का मुखालिफ है, जो कश्मीर का दुश्मन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुश्मन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ है। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के दुख में भी उनके साथ हैं, और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के खुशियां में भी उनके साथ हैं। आजकल हमारा इत्तेहादी मरियम शरीफ साहिबा भी कश्मीर में कैंपेन कर रही है। आप सब ने मरियम शरीफ साहिबा को इज्जत देना है। किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को ये इजाजत नहीं है कि मरियम शरीफ साहिबा के लिए कोई गलत जबान इस्तेमाल किया जाए, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किया जाए। वो इसलिए कि हम सियासत में अगर मुखालफत कर रहे हैं, अगर हम सियासत में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका ये नहीं, इट डजंट मीन कि आप अपना ज़मीर भी भूल जाए, अपना मैनर्स भी भूल जाए, अपना तरबियत भी भूल जाए, अपना सकाफत भी भूल जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम मुखालफत करेंगे तो हम पॉलिसीज पे करेंगे, अगर हम मुखालफत करेंगे तो उनके कंफ्यूजन पे करेंगे, अगर हम मुखालफत करेंगे तो उनका दोगला पॉलिसीज पे करेंगे, अगर हम मुखालफत करेंगे तो इस किस्म की सियासत पे करेंगे, मगर हम ज़ातियात पे नहीं उतरेंगे, हम गालिन गलोच नहीं करेंगे। ये ना शहीद बीवी की सियासत थी, ना कायदे अवाम का सियासत था। हम आप पे एतमाद रखते हैं, हम जानते हैं आप हमारे सकाफत, हमारे तहजीब एक ही है। आपको याद होगा जब मरियम शरीफ साहिबा गिरफ्तार हुई थी तो उनका खानदान के मर्द नहीं बोले थे, मगर मैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर मरियम शरीफ साहिबा के लिए आवाज उठाया था। जबकि हमारा फरियाल तायपुर साहिबा को भी गिरफ्तार किया गया। हम इस किस्म हमारे मुखालिफिन के जो घर के औरतें हैं, इनको सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायत नहीं रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत नहीं रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि ऑपोजिशन जमातें
اتنا ہی دھیان دے اپوزیشن کی سیاست کو جتنا پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے. اور جہاں تک عمران خان کی جماعت ہے، وہ ہر دوسرا دن کوئی گندا وزیر یہاں بھیج کر اپنا سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. سنا ہے کہ عمران خان کا کوئی گندا وزیر کشمیر پہنچ کر آپ کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، پیسہ باندھ رہا تھا. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر کے عوام کی ضمیر نہیں خرید سکتے ہیں؟ کشمیری بکتے نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام وفادار لوگ ہیں. وہ جو لوگ 70 سال سے بھارت کے سامنے نہیں جھکے، جو لوگ 70 سال رو نہیں خرید سکے، کیا کوئی عمران خان کی وزیر آپ کا ووٹ خرید سکے گا؟ میں جانتا ہوں کہ 25 جولائی کو آپ ان سارے کو جواب دیں گے، آپ ان ساروں کے سارے کو جواب دیں گے. تیر پہ تھپا لگا کر آپ بلّا کو بھی جواب دیں گے، آپ بلا کو بھی جواب دیں گے. آپ عوامی حکومت منتخب کریں گے اور عوامی راج ہوگا انشاءاللہ. میرا قاسم مجید صاحب سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کے بعد آپ ممبر اسمبلی منتخب ہوں گے تو آپ نے وہ جو ہریام برج سے ہم گزر کے آئے تھے، جو چودھری مجید صاحب نے شروع کیا تھا مگر افسوس کے ساتھ تب سے نامکمل پڑا ہوا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے فاصلے کم ہو. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کام آپ نے یہ برج کو مکمل کرنا ہے، آپ نے یہ برج کا مکمل کرنا ہے تاکہ ہم جلد از جلد آپ کے پاس پہنچ سکتے. انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو آپ کی جیت ہوگی. انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، تیر کی جیت ہوگی اور ہم ساتھ مل کے جشن منائیں گے. انشاءاللہ عید میں ایک بار پھر مظفر آباد اور بھاگ میں مناؤں گا، اور تب تک آپ سب نے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کیمپین کو جاری رکھنا ہے. آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، گھر گھر پہنچنا ہے. میں اپنے مائیں بہنوں کی طرف پہنچ رہا ہوں، اپنے ہر گھر پہنچنا ہے. آپ نے ان گھر کے خواتین سے بات کرنا ہے کہ آپ ان کو پتا ہے گھر کے خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، معاشی مشکلات کتنی ہے. آپ اگر فیصلے کریں گے تو صحیح فیصلہ ہوگا. آپ انشاءاللہ تعالی کشمیر کے مائیں بہنوں کو منائیں گے، اور ہمارے پی ایس ایف کے جو نوجوان ہیں وہ کشمیر کے نوجوانوں کو منائیں گے. وہ کشمیر کو نوجوانوں کو سمجھائیں گے کہ پاکستان کے نوجوان کی طرح ان کے جھوٹ اور ان کے فریب میں نہ آئے. نوجوان کا اگر جماعت ہے تو ایک ہی جماعت ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہمارے بزرگ جن کا خیال صرف پیپلز پارٹی رکھتی ہے، جن کا پینشن کا بندوبست صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے، آپ نے یہاں کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے.
آپ نے یہاں کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں تو قائد عوام تھا، ایک زمانے میں شہید بھٹو تھا، ایک زمانے میں شہید رانی تھی، بے نظیر بھٹو تھی. یہ کٹ پتلی کیا چیز ہے، یہ بزدل کیا چیز ہے، یہ سلیکٹڈ کیا چیز ہے. اگر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے ڈالنا ہے، تیر کے لیے ڈالنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے یہاں کے عوام کے مسائل حل کریں گے. اگر آپ میرے ساتھ دیں گے، جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا، جیسے آپ نے شہید رانی کے ساتھ دیا تھا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. نوجوانوں کا نشان کیا، بہادروں کا نشان کیا، غیرت مندوں کا نشان کیا، کشمیر کا نشان کیا، شہید بی بی کا نشان کیا، قائد عوام کا نشان کیا، جیت کا نشان کیا، جے بھٹو. صدا ہے بے نظیر